رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزانی گرامی، تقریباً آدھا وقت میرا ختم ہو چکا ہے. بسم اللہ. اب کہیے تو خالی مسائل پڑھ کے اتر آئے. اب تو سب شروع ہے. نعرہ حیدری. عزیزان محترم، یہ آیات کہ جن کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ کتاب خدا، وہ کتاب کے جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اس کتاب کے مشہور و معروف سورہ احزاب کی آیات ہیں. خالق دو عالم کا اعلان ہو رہا ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. آپ مومنین کو خوشخبری دے دیجئے کہ یہ ان کے اوپر اللہ کا عظیم کرم ہے اور عظیم احسان ہے. صلوات محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ان آیات کے ذیل میں ہمارا موضوع آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مقام رسالت ہے. عزیزان محترم، اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے کچھ عہدے معین فرمائے ہیں، جس میں ایک عہدے کا نام نبوت ہے، دوسرے کا نام رسالت ہے، تیسرے کا نام اولو العزم ہے،
اور چوتھے کا نام ولایت ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کا کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ازل سے لے کر ابد تک ایک منظم منصوبہ بنایا ہے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، جن میں سے 313 رسول تھے، یعنی سارے رسول نہیں تھے۔ انبیاء ہیں 1,24,000، ان میں رسول ہیں 313۔ ان 313 میں 5 ہیں بڑے رسول۔ ان 5 میں سب سے افضل ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک پر چونکہ نبوت ختم ہو گئی تو لہذا حضور پاک کے بعد کسی نبی کا آنا یا ہونا ناممکنات میں سے ہے، لیکن ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا تھا، تو اللہ نے نبی کے بعد، نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع کیا۔ عزیزان محترم، اللہ نے باقاعدہ نظام کے ساتھ ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور جیسے جیسے انسانیت کو ضرورت ہوتی رہی، انسانیت کے ذہن کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے نبی و رسول بھیجے ہیں، اس لیے کہ جیسا ظرف تھا، جیسی سطح فکری تھی، ویسے ہی ہادی آیا ہے، اور جیسے جیسے انسانیت بلند ہوتی رہی، اس کے اعتبار سے ہادیان دین کے مراتب بھی بڑھتے رہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تیسرے پارے میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسول کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، یعنی انبیاء میں، مرسلین میں سارے رسول ایک جیسے نہیں تھے، بعض سے افضل تھے۔ تو عزیزان گرامی، اب کیوں فضیلت قرار دی ہے، یہ علم خدا میں ہے، لیکن ان کے عبادات ہو، کمالات ہو، ان کے ظرف ہو، روح ہو، اور تقوی کو اور اطاعت کو اور بندگی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے انہیں وہ عہدہ دیا ہے جس کے وہ مستحق تھے۔ اور عزیزان محترم، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ نے جتنے بھی عہدے دیے ہیں، ایک اصول ہے کلیہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صرف ہمارے نبی کا نہیں ہے، کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول ایسا نہیں تھا کہ جن اسلاف سے وہ آیا ہے اس میں کوئی کافر رہا ہو۔ نہ کسی بھی نبی کے آبا و اجداد میں کوئی کافر نہیں تھا، جن ارحام سے نبی آیا ہے ان میں کوئی کافر نہیں تھا، یہ خیال رہے آپ کو۔ لہذا یہ کلیہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی جناب آدم سے لے کر ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو سب طیب و طاہر تھے۔ اب یہ الگ معیار ہے کہ طہارت کے درجے تھے، طہارت کے معیار تھے، اسلام کے معیار تھے، ایمان کے معیار تھے۔ عزیزان گرامی، مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ آج تو جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے وہ مسلمان کہلاتا ہے، مگر معیار انبیاء، یعنی انبیاء کے ایمان و اسلام کا معیار کیا ہے؟ تو جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کا قول اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک حقیقی ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ قرار دے، یعنی ابراہیم نبی بھی ہیں، ابراہیم رسول بھی ہیں، ابراہیم خلیل بھی ہیں، اور دعا کر رہے ہیں مسلمان بندہ قرار دے۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام کی وہ کیٹاگری ہے کہ جو خاص انبیاء کو ملا کرتی ہے، خاص انبیاء کو ملا کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ عام اسلام نہیں ہے جیسا ہمارا اور آپ کا اسلام ہے۔ ہمارا اور آپ کا اسلام تو یہ ہے کہ لمحوں میں بک جاتا ہے، لمحوں میں بک جاتا ہے۔ آج مومن ہے، کل نعوذ باللہ کافر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم کا اسلام وہ تھا کہ آگ نے دہکتے ہوئے بھی ابراہیم کے اسلام کو متاثر نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ اسلام ہے، اور اسی اسلام کے لیے ابراہیم نے اپنی ضروریت کے لیے دعا کی ہے۔ توجہ چاہوں گا، ذریتن امتن مسلمتن میں 14 حروف ہیں،
توجہ چاہوں گا، 14 حروف ہیں، یعنی ابراہیم نے عام لوگوں کے لیے دعا نہیں کی ہے، بلکہ ان کی ضروریت مخصوصہ میں 14 ذاتیں ہیں جو اس معیار پہ پوری اتریں گی کہ جس اسلام کا آغاز ابراہیم پہ ہوتا ہے اور جس کا انجام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بڑا اہتمام کیا گیا عزیزان گرامی، بڑا اہتمام کیا گیا. لیکن ایک سوال ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. خلق ہوئے ہمارے نبی سب سے پہلے خلق ہوئے، آئے سب سے بعد میں. قابل غور بات ہے، یہ سوال آتا نہیں آتا کہ بھائی پیدا کیا سب سے پہلے اور بھیجا ہے سب سے بعد میں. آدم آئے، نوح آئے، جناب ابراہیم آئے، جناب اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، تمام انبیاء کرام آئے، ان پر ہماری جان قربان. تو تمام انبیاء آئے، لیکن آخر میں ہمارے نبی پاک آئے. آخر وجہ کیا ہے؟ حضور میں ایک مثال سے آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے موضوع کو سمیٹ کے بہت سی باتیں ہیں جو کہ ان آنے والی مجالس میں عرض کرنا ہے، کیونکہ بہت کچھ بیان کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن حوصلہ آپ کا بھی چاہیے سننے کے لیے. لیکن آج کچھ تھکا تھکا دیکھ رہا ہوں. نعرہ حیدری، تو عزیزان گرامی، آخر میں ہمارے نبی کیوں آئے؟ قابل غور بات ہے. تو دیکھیے، ہمارے ملکوں میں وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کا دورہ بھی ہوتا ہے. صدر جمہوریہ تو نام ہی کا ہے. بہرحال تو کیا دورہ ہوتا ہے؟ جہاں جانا ہے پہلے سے CID متحرک ہو جاتی ہے. بھائی کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، سرکاری اداروں میں خبر دی جاتی ہے، CID کو اطلاع دی جاتی ہے، راستے معین کیے جاتے ہیں، اسٹیج معین کیا جاتا ہے، فوجی دستوں کو تیار کیا جاتا ہے، باقاعدہ نامہ نگاروں کو تیار کیا جاتا ہے، ٹیلی ویژن والوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، سب کو تیار کیا جاتا ہے. چونکہ صدر مملکت کی حفاظت بھی ضروری ہے اور ان کی شایان شان استقبال بھی ہونا چاہیے. تو عزیزان گرامی، اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ نبی پاک کو پیدا کیا پہلے اور بھیجا بعد میں، اس لیے کہ وہ کائنات کا عروج تھے ہمارے نبی. تو پھر اتنی صلاحیت نہیں تھی. آدم سے کہا جاؤ فضا کو ہموار کرو، نوح سے کہا ذہنوں کو پختہ کرو، ابراہیم سے کہا طہارت پیدا کرو، موسیٰ سے کہا معرفت پیدا کرو، عیسیٰ سے کہا روحانیت پیدا کرو. جب سطح انسانی بلند ہو گئی اور کائنات کو سجا دیا گیا، آفتاب و مہتاب کی روشنی کر دی گئی، سیار و ثوابت کی کہکشاں کو پھیلا دیا گیا، مست مست ہواؤں کو چلا دیا گیا، تو آخر میں ہمارے نبی کو بھیجا کہ اب آ رہے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عزیزان گرامی، ہمارے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ شروع میں انسانیت اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، فکر بشری اتنی بلند نہیں تھی کہ ہمارے نبی کی عظمت و معرفت کو دیکھ سکے اور اس کا تحمل کر سکے. تو اس لیے اللہ نے آخر میں بھیجا کہ ذہن اس قابل تو ہو جائے کہ تعلیمات محمد کو سمجھ سکے تو اہتمام. اور یہی نہیں، خاندان کی شان آپ دیکھیں، پورا خاندان دیکھیں. مجھے خاندان کی پوری تفصیلات نہیں بیان کرنا ہے، لیکن عزیزان گرامی شروع ہی سے اہتمام ہے. اور کیا اہتمام ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے آبا و اجداد معاذاللہ جاہل تھے، کافر تھے. حضور سنیں اس سے کیا تھے نبی کے آبا و اجداد. صاحب عظمت الثاقبہ واقعہ لکھتے ہیں اور بہار سے حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں اور دوسری کتابوں سے. وہ لکھتے ہیں واقعہ کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اور جب خواب دیکھا، یہ خواب کس نے بیان کیا؟ جناب عبداللہ نے جناب ابو طالب سے بیان کیا. تو جناب عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا ہوں، میری پشت پر ایک نورانی درخت ابھرا ہے، نورانی درخت، اور وہ درخت ایک دم سے اتنا بڑھا کہ اس نے مشرق و مغرب کو گھیر لیا اور اس پہ بہترین بہاریں آنے لگی اور چاروں مشرق و مغرب سے لوگ اس کے نیچے آ کے جمع ہونے لگے. تو میں نے دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ آگے بڑھے اور اس درخت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تیار ہو گئے.
تو اسی درخت کے قریب ایک جوان تھا, آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہا جب تک میں زندہ ہوں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر جناب عبد المطلب نے ایک شاخ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آواز آئی, اے عبد المطلب یہ تمہارے لیے نہیں, ہاتھ نیچے کر لو, یہ تمہاری نسل کے لیے, یہ تمہاری نسل کے لیے. خواب سے بیدار ہوئے جناب عبد المطلب, کاہن کے پاس پہنچے. کاہن کے پاس کیوں پہنچے گا؟ ان کے پاس علم نہیں تھا؟ نہیں, یہ طریقہ تھا دنیا کو گواہ بنانے کا. تو جناب عبد المطلب پہنچے اور پہنچنے کے بعد پورا خواب بیان کیا. تو کاہن نے کہا, اے سردار عرب, اگر آپ کا یہی خواب ہے تو مجھ سے تعبیر سنیے. آپ کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوگا, آپ کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوگا. اور کہا وہ جوان کون تھا اور وہ لوگ کون تھے جو اسے کاٹ رہے تھے, اور وہ جوان کون تھا جس نے انہیں روکا؟ کہا قریش کے فلاں فلاں خاندان کے لوگ ہیں کہ جب یہ نبی اعلان رسالت کرے گا تو یہ لوگ اس کو مٹانے کے لیے آگے بڑھیں گے. کہا پھر یہ جوان کون تھا جو آگے بڑھا؟ کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ابو طالب ہوگا کہ جو نبی کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے کفار مکہ کا مقابلہ کرے گا. سوچا آپ نے, یعنی ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے, ابھی نبی دنیا میں نہیں آئے ہیں. عبد المطلب بھی جانتے ہیں کہ میری نسل سے محمد آنے والا ہے. ابو طالب بھی جانتے ہیں کہ میرے بھائی کے سلب سے میرا ہادی, میرا رہبر, نبی آخر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں. سنیں آپ کہ کتنا منصوبہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں سب جتنے بھی اہل بیت کی اہم شخصیت تھی اور بنی ہاشم کی, سب کو معلوم تھا کہ نبی پاک آنے والے. خاص یہ نہیں کہ ٹوٹل کے ٹوٹل, یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی, یہ خواب جناب ابو طالب نے جناب فاطمہ بنت اسد سے بیان کیا, اور جب جناب فاطمہ بنت اسد سے بیان کیا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے ایک آہ سرد بھری کہ کیا فضیلت ملے گی آمنہ کو. تو جناب ابو طالب نے کہا, فاطمہ بنت اسد تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس بچے کی ولادت کے ٹھیک 30 سال کے بعد اللہ تمہیں بھی ویسی خوشی دے گا جیسے آمنہ کو دی جائے گی. دیکھا آپ نے, یعنی ابو طالب سارے منصوبہ ہدایت سے باخبر تھے اور صاحبان معرفت تھے. حضور مجھے کہنے دیجئے کہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جس نے نبوت کو پرورش دی ہے, جس نے امامت کو پرورش دی ہے. نسیم امروہوی نے کیا خوب کہا ہے کہ نبی وقت ہوتے ہیں, امام عصر ہوتے ہیں, جو پل جاتے ہیں بچے زیر دامان ابو طالب. صلی علی محمد و آل محمد. اور حضور شان مرسل اعظم دیکھیں 55 ہیں, اور 55 کے باوجود دنیا امین کہہ رہی ہے, صادق کہہ رہی ہے. امین و صادق کے خطابات دیے جا رہے ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے. بحث شروع ہو گئی کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا. بحث شروع ہو گئی کہ حجر اسود کو نصب کون کرے گا. وہ کہہ رہا ہے قبیلہ میں, وہ کہہ رہا میں, وہ کہہ رہا میں. 40 بڑے قبیلے ہیں مکے کے اندر. سب نے تلواریں کھینچ لی. ایک بزرگ تھا, اس نے کہا کہ بھائی بحث نہ کرو, ایسا کیا جائے کہ کل صبح کو جو سب سے پہلے کعبے میں نظر آ جائے اسے حکم بنا لو, فیصلہ کرنے والا بنا لو. جو وہ فیصلہ دے دے سب مان لیں. لوگوں نے ہاں یہ فیصلہ ہمیں بہت پسند ہے. عزیزان گرامی, وہ کفار کے جو عیاشی میں راتیں گزارتے تھے, ساری رات کعبے کے چاروں طرف کھڑے رہے مسجد الحرام کے باہر کہ سب سے پہلے ہمارا آدمی جائے, سب سے پہلے ہمارا آدمی جائے, سب سے پہلے ہمارا آدمی جائے. اور جیسی اعلان کیا اس بزرگ نے کہا اب داخل کعبہ ہو جاؤ. اب ہر قبیلے کا آدمی دوڑ کے گیا, لیکن جب سب گئے تو کیا دیکھا کہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو دیکھا تو کہا ہاذہ امین, ہاذہ صادق. یہ امین بھی ہے, یہ صادق بھی ہے, ہم اس کو اپنا حکم بنانے کو تیار ہیں. حضور بڑے بڑے بوڑھے ہیں, بڑے بڑے مسن ہیں, نبی پاک نوجوان ہیں, اس کے باوجود سب نے کہا ہم انہیں حکم, ہم انہیں ہادی, فیصلہ کرنے والا اپنا سردار بنائیں گے. عزیزان گرامی,
کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ بزرگ موجود ہیں. حضور توجہ چاہوں گا تو ان مسلمانوں کی فکر سے تو ان کفار کی فکر بہتر ہے کہ جنہوں نے صلاحیتوں کو دیکھا, بزرگی کو نہیں دیکھا ہے. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھی. اور عزیزان گرامی, جب نبی پاک سامنے آئے, سارے قبیلے جمع ہوئے, کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا جھگڑا ہے؟ کہا بے شک میں جانتا ہوں. کہا حل کیا ہے؟ کہا بہت آسان ہے. کہا کیا حل ہے؟ کہا بھئی چادر بچھاؤ, اور چادر بچھا کے اس میں پتھر رکھ دیا جائے, اور سب لوگ اس پتھر کو اٹھائیں. 40 کے 40 قبیلوں کا ایک ایک آدمی اس چادر کو پکڑ لے اور اسے اونچا کریں, پتھر کو نصب کر دیا جائے گا, پتھر اپنی جگہ چلا جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ پتھر کو اٹھائے کون؟ کہا 40 مل کے اٹھاؤ, 40 مل کے اٹھاؤ. حضور پتھر بھی عام پتھر نہیں تھا. اب سارے کوشش کر رہے ہیں, اتنا سا پتھر نہ اٹھ سکا. حضور اتنا سا پتھر نہ دیکھیے, اس کی معنویت کو دیکھیے کہ معنویت کیا ہے. نبی پاک, میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ پتھر ان کے بس کے بات نہیں ہے, یہ حجر اسود ہے. کہا ان کو ان کی حقیقت انہی کے الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. کہا محمد ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کہا ہٹ جاؤ. نبی پاک آگے بڑھے اور انگلی کا اشارہ کیا. حضور تاریخ میں یہ انگلیاں عجیب و غریب ہیں. نبوت کی انگلیاں حرکت میں آ جائیں تو حجر اسود جگہ چھوڑ دے, اور امامت کی انگلیاں حرکت میں آ جائیں تو در خیبر دروازہ توڑ دے. نبی کریم نے انگلی کا اشارہ کیا اور حجر اسود چادر میں آ گیا. اب سب نے اٹھایا مگر نبی نے ہاتھ لگا لیا. حضور حجر اسود تو وہی ہے, چادر میں پڑنے سے تاثیر تھوڑی بدل جائے گی. نبی نے ہاتھ لگایا تو پھر پتھر اٹھ گیا. اب نبی نے زیر لب کہا کہ اے آیات خدا, اے حجر اسود, اے جنت کے پتھر, تجھے تیرا مقام معلوم ہے, اپنی جگہ چلا جا. عزیزان گرامی, جیسے نبی پاک نے جملے کہے حجر اسود اپنی جگہ پہ نصب ہو گیا. یہ دیکھیں آپ, پتھر ہے مگر اپنے مقام کو پہچانتا ہے. حضور اسی لیے حجر اسود کا بوسہ دینا اتنا ثواب رکھتا ہے. عزیزان گرامی, جنہوں نے حجر اسود کو آیت الہی سمجھا ان کی معرفت میں اضافہ ہو گیا, اور جنہوں نے پتھر سمجھا حضور والا نبی کی صحبت میں رہے مگر جیسے تھے ویسے ہی رہے. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, یہ نبی پاک ہیں. اعلان رسالت سے پہلے کی بات ہے, نوجوان ہیں, ابھی اعلان رسالت بھی نہیں کیا ہے, مگر نبی کا کرشمہ دیکھیں, نبی کی عظمت کو دیکھیں کہ سارے کفار جانتے ہیں کہ یہ امین بھی ہیں, یہ صادق بھی. اور انداز تبلیغ دیکھیں نبی پاک کا. لیکن ایک بات میں یہاں رک کے عرض کروں, بہت ضروری ہے, اور آپ کو انشاءاللہ اس میں لطف بھی آئے گا. نبی کتنے؟ بھائی ابھی تو بتایا نا, 1,24,000. اور رسول کتنے ہیں؟ 313. اور بڑے رسول کتنے ہیں؟ 5. اچھا آپ لوگ ایک مرتبہ زور سے صلوات بھیج دیجئے, شاید مستورات ہی سمجھ رہی ہیں کہ ابھی مولانا بیٹھے نہیں ہیں. ایک اور صلوات دیکھیے, 2 افراد ہوتے ہیں اور دونوں افراد کے مزاج میں فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہ دیکھیے, اتحاد ایک اچھی چیز ہے, لیکن ہر جگہ اتحاد جو ہے اچھی چیز نہیں ہے, بلکہ وہ اتحاد کے جو ترقی میں مانے ہو وہ غلط ہے. مثال کے طور پہ اب دیکھیے, 2 بچے ہیں آپ کے, تو 2 بچے ہیں, لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ کمیونٹی بڑھ گئی ہے, اختلافات بڑھ گئے. دیکھیے اگر اختلافات تعمیری ہیں تو اختلاف نہیں ہے, یہ ترقی کی علامت ہے.
اصل چیز یہ ہے کہ اختلاف تعمیری ہونا چاہیے. یہ بالکل یہ خیال ہے. دو بچے ہیں, دونوں کے مزاج الگ ہیں. ایک کو نمکین پسند ہے, ایک کو میٹھا پسند ہے. ایک کا مزاج نزلاوی ہے, ایک کا مزاج گرم ہے. ایک جو ہے اس رنگ کو پسند کرتا ہے, اس رنگ کو پسند کرتا ہے, لیکن باپ دونوں کو محبت کرتا ہے. اور دونوں بھائی بھائی بھی ہیں, دونوں بھائی بھائی بھی ہیں. تو کیا اختلاف مزاج سے برادری کا رشتہ ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوگا نا. تو اسی طریقے سے اگر 4 ہو گئے تو اختلاف 4 قسم کے ہو گئے, اگر 5 ہو گئے تو 5 قسم کے. اور حضور جہاں برادری ہو اور تو حضور برادریاں بھی مختلف ہوتی ہیں. ڈاکٹرز کی برادری, اس میں سارے ڈاکٹروں کا مزاج ایک نہیں ہوتا. ساروں کے یعنی جو شعبے ہوتے ہیں ایک جیسے نہیں ہوتے. شعرا ہے, شعرا کی برادری. عزیزان گرامی, اختلاف کی میں بات کر رہا ہوں. اختلاف اگر تعمیری ہے تو بہترین اختلاف. مثال کے طور پہ کچھ آپ نے 17 ربیع الاول کی محفل رکھی اور کہا کہ بھائی اس محفل میں اتنے شعرا پڑھیں گے. شعرا آئے تو شعرا نے اعلان کیا کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ ہم قومی اتحاد کے پیش نظر جو ایک پڑھے گا وہ سب پڑھیں گے. تو لہذا ایک صاحب گئے, انہوں نے وہ قصیدہ پڑھ دیا. دوسرے کا انہوں نے اسی کی تکرار کر دی. اور جب تیسرے اٹھنے لگے تو پبلک نے کہا بس بھائی اگر کوئی دوسرا سنانا ہے تو سنائیے, ایک تو سب سے نہیں سنیں گے ہم, ایک تو سب سے نہیں سنیں گے. تو حضور دیکھا آپ نے یہاں اختلاف باعث زینت ہے. ان کا کچھ قصیدہ ہے, ان کا کچھ قصیدہ ہے, ان کی کچھ فکر ہے, ان کی کچھ فکر ہے. تو یہاں یہ اختلاف تقریبی نہیں ہے بلکہ تعمیری ہے. یہ تعمیری ہے. اور اسی کو ذوق نے کہا ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن, اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. تو عزیزان گرامی لیکن اختلاف تعمیری. مگر عزیزان محترم ایک بات میں کہتا ہوں, جب قوم ہوتی ہے تو اس کے اختلاف مختلف ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے انبیاء کی برادری ہے. انبیاء کتنے؟ 1,24,000 ہیں. تو حضور ان میں بھی تو اختلاف مزاج کا ہونا چاہیے, مزاج کا اختلاف ہونا چاہیے, پسند کا اختلاف ہونا چاہیے, یہ سب چیزیں ہونا چاہیے. آخر کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ نے غور کیا کیا وجہ ہے؟ ان کے اندر تو جو بھی آ رہا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو, جو بھی آ رہا ہے یہی کہتے ہوئے آ رہا ہے. یہ بتائیے کسی نبی نے یہ کہا کہ اللہ دو ہیں؟ کسی نبی نے یہ کہا کہ بتوں کی عبادت کرو؟ کسی اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ درختوں کی عبادت کرو؟ جو آدم کہہ گئے وہ خاتم تک وہی کلمہ رہا, بس رسول کا نام بدلتا رہا. لا الہ الا اللہ آدم صفت اللہ, لا الہ الا اللہ نوح النبی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو ایک پیغام دیا ہے, ایک پیغام دیا ہے اپنی وحدانیت کا اور ہماری عبادت کا ہم نے پیغام دیا ہے. تو حضور جب پیغام دینے والا ایک ہے اور وحی کا لانے والا بھی ایک ہے اور سب کے سب ہے معصوم, تو حضور اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, لیکن یہ جو انبیاء ہیں یہ طبیعتوں کے پابند نہیں ہیں, یہ مشیت کے پابند ہیں. توجہ چاہوں گا, یہ مشیت کے پابند ہیں. جو علم مشیت میں ہوتا ہے وہی کہتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجئے جو وہی کہتی ہے یہ وہی کہتے ہیں. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو حضور چاہے 1,24,000 ہو جائیں, چاہے نبی کے جانشین 12 ہو جائیں, حضور تعداد کے بدلنے سے مزاجوں میں فرق نہیں آتا ہے, اس لیے کہ ان کا مزاج طبیعت میں ڈھلا ہوا نہیں ہے بلکہ مشیت خدا میں ڈھلا ہوا ہے. اور یہی نہیں عزیزان محترم کہ ان کا مزاج تو ایسا ہے کہ جو ایک نے فیصلہ کر لیا وہ سب کا فیصلہ, وہ سب کا فیصلہ, اس میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. اور پھر ہم میں اور ان میں فرق ہے. خدا کہتا ہے کہ جب تمہیں جو کچھ تمہارے کھانے سے بچ جائے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو, جو تمہارے پہننے سے بچ جائے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو, جو تمہارے استعمال سے بچ جائے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو.
جو پیسہ تمہارے یہاں اضافی ہو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، یہ ہے ہمارے لیے۔ مگر ان کا کیا ہے کہ ہم بھوکے رہیں گے مگر روٹی دیں گے، ہم بھوکے رہیں گے روٹی دیں گے۔ حضور نہ صرف فاطمہ روٹی دیں گی، نہ صرف علی روٹی دیں گے، نہ صرف حسن روٹی دیں گے، نہ صرف حسین روٹی دیں گے، بلکہ گھر کی کنیز فضہ بھی روٹی دے گی۔ یہ فضہ کا مزاج کیوں بدل گیا؟ کہا 4 معصوموں کے درمیان رہ رہی ہوں تو عصمت کا پرتو اتنا تو اثر ڈالے گا۔ عزیزان گرامی، تو یہی وجہ فرق ہے پھر کہ ہم دیں تو ثواب ملے، توجہ چاہتا ہوں، ہم دیں تو ثواب ملے، اور وہ دیں تو قرآن کی آیات آ جائیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہمارے نبی پاک کہ جنہیں اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ہدایت کا انداز دیکھیں کہ کفار ہی نے اعلان تبلیغ سے پہلے امین بھی کہہ رہے ہیں، صادق بھی کہہ رہے ہیں، اور جس وقت کے کوہ صفا پر اعلان کیا ہے تو کیا کہا نبی پاک نے؟ آغاز کیسے کرتے ہیں؟ اور حضور العشیرہ کا بھی عجیب انداز ہے۔ حکم خدا ہوا، اپنے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، نبی نے دعوت بھی دے دی، علی سے کہا جاؤ تبرک لے آؤ، اہتمام کیا حضور۔ اہتمام میں کیا کیا؟ 1 بکرے کی ران، 3.25 سیر آٹا، 1 پیالہ دودھ۔ حضور یہ اتنا کھانا تھا کہ 1 لہیم شہیم عرب آرام سے کھا لے، اس سے زیادہ کا نہیں تھا، لیکن پیغمبر نے منگایا اور علی لے کر آیا، کہا دعوت بھی تم دے آؤ۔ علی سب کو دعوت دے کے آیا کہ محمد نے بلایا ہے، اور سب ٹائم سے پہلے آ گئے۔ میں کہوں گا کوئی تو یہ کہے کہ علی بچے ہو تمہارا کیا اعتبار ہے؟ حضور توجہ چاہوں گا، میری بات ضائع ہو رہی ہے۔ کسی بھی بوڑھے نے یہ نہیں کہا کہ علی آپ بچے ہیں، آپ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضور جب کھانے کا وقت آئے تو علی قابل اعتبار ہیں، اور جب حق کے قبول کرنے کا وقت آئے تو علی بچے ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مولا سب کو دعوت دے کے آئے، سارے لوگ آ گئے، پیغمبر نے کھانا لگایا اور بسم اللہ کہہ کر کھانے کا 1 لقمہ اٹھایا، کہا بسم اللہ، سب نے کھایا۔ حضور کھانا کھا بھی لیا، بچ بھی گئے ویسا کا ویسا۔ اب نبی کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، تو نبی کا چچا، حضور چچا 2 ہیں تاریخ میں، ایک ہے ابو لہب، ایک ہے ابو طالب، اور دونوں کے رشتے ایک ہیں مگر مزاج الگ الگ ہیں۔ آپ دیکھیں تو یہ چچا کھڑا ہو گیا ابو لہب، ان کی بات کو مت سنو، یہ جادوگر ہیں۔ کیسے جادوگر ہیں؟ اس لیے کہ دیکھا نہیں تم نے کہ کھانا اتنا کا اتنا باقی رہا، ہم سب کھا بھی چکے، تو کھاتے وقت جادو یاد نہیں آیا، ہدایت سنتے وقت جادو یاد آ گیا۔ عزیزان گرامی، چلے گئے، نبی نے کہا جاؤ، پلٹ کے تو آنی ہے، یہ کھانا لے کے آئے گا تم کو۔ دوسرے دن پھر علی کو بھیجا، بھئی جادوگر تھے تو دوبارہ کیوں آئے؟ دوسرے دن پھر آ گئے، پھر کھایا، پھر اعتراض کیا۔ اب دوسرے دن کیا اعتراض کیا حضور؟ کہا کہ یہ تو چکے دیتے ہیں، پہلے نبی لقمہ اٹھاتے ہیں نا، تو یہ پہلے خود کھاتے ہیں بعد میں ہمیں دیتے ہیں۔ حضور مزاج پہچانے، میرے نقطے کی طرف آپ متوجہ ہوئیے گا کہ کچھ وہ ہیں جو تبرک بانٹتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو تبرک پہ اعتراض کرتے ہیں۔ حضور توجہ چاہوں گا، مسلمانوں کا ایک طبقہ کیا کہتا ہے کہ ان کا تبرک نہ کھاؤ، یہ تھوک کے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تھوک کے دیتے کہا جاتا ہے۔ تو حضور دونوں کے ذہن ملا لیجئے، ہم تبرک بانٹتے ہیں، نبی نے تبرک بانٹا، ہم تبرک بانٹتے ہیں۔ ابو لہب نے انکار کیا اور اعتراض کیا کہ چکے دیتے ہیں، تو ذہنیت وہی ہے، زمانہ بدل گیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے۔ اب تیسرے دن پھر آ گئے، مزے کی بات ہے، پہلے دن جادوگر کہا، دوسرے دن چکے دیتے ہیں کہا، پھر کھانے کیوں آ گئے؟ پھر آ گئے تیسرے دن کھانے کے لیے۔ اور اب نبی نے جب کھلا دیا اور نبی کھڑے ہوئے تو وہ چچا بھی کھڑا ہوا۔ آج تو جناب ابو طالب کے غصے کی انتہا نہیں رہی۔ تاریخ نے فقرے لکھے ہیں کہ جیسے ہی نبی کھڑے ہوئے اور نبی کے بعد اس نے یوں کھڑا ہونا چاہا تو ابو طالب نے بازو پکڑا
اور بازو پکڑ کے کہا بیٹھ جا نابکار، بیٹھ جا نابکار، اور یہ کہہ کے اسے بٹھایا اور خود کھڑے ہو گئے۔ حضور روب ابو طالب اتنا تھا کہ ڈانٹ کے بٹھایا تو پھر ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اٹھ جائے، ہمت نہیں ہوئی۔ شیر خدا کے باپ ہے نا ابو طالب، عزیزان گرامی نسلوں میں شجاعت آیا کرتی ہے۔ تو بیٹھ گئے، اس کے بعد جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے، دیکھیے بھتیجا نہیں کہا، محمد نہیں کہا، چونکہ سرکاری دعوت ہے، الہی دعوت ہے نا، تو قانونی لفظ ہیں۔ میرے سید و سردار، میرے سید و سردار، تمہیں جو پیغام پہنچانا ہے پہنچائیے، میں آپ کے پیغام کی تصدیق کرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، ابھی محمد نے پیغام نہیں پہنچایا، لیکن ایک چچا وہ ہے جو پیغام پہنچانے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور ایک چچا وہ ہے جو پیغام پہنچانے سے پہلے پیغام کی تصدیق کرتا ہے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس کے بعد پیغمبر کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھو میں بات تم سے پوچھتا ہوں، اگر میں یہ کہوں، کوہ صفا پر کھڑے ہیں، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا تو تم میری تصدیق کرو گے؟ حضور جملے دیکھیں تو کفار کیا کہتے ہیں؟ لا ریب لا ریب، بے شک ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ یہ کفار یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بے شک تصدیق کریں گے، بلکہ صداقت محمد کی متفقہ طور پہ مل کر تصدیق کر رہے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ نبی نے یہی کیوں کہا کہ اگر میں یہ کہوں تو تصدیق کرو گے؟ یعنی پیغام کا آغاز غیب سے کیا ہے، غیب سے کیا ہے، یعنی نبی کے تبلیغی خطبے کا پہلا لفظ غیب ہے۔ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی جان ہے غیب پر ایمان، اسلام کی روح ہے غیب پر ایمان، اس لیے کہ پورا اسلام ہی غیب ہے۔ حضور توجہ چاہوں گا، بات آگے تو سنیے، پورا اسلام غیب ہے، اس لیے کہ اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ توحید، اللہ غائب، اللہ غائب دکھائی دیا ہے کبھی یا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یاران طریقت نے حشر میں دکھا دیا ہے، اور معمولی کتابیں نہیں ہیں، صحیح کتابیں ہیں، جی ہاں، اور نہ صرف دکھایا ہے بلکہ تخت میں بٹھا بھی دیا ہے۔ حضور یہ ہیں، بہرحال ان کا دین، ان کا اسلام ان کے ساتھ، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، نبی نے کہا آغاز کیا، توحید غائب، اللہ غائب۔ جب اللہ غائب تو اس کی صفت عادل، صفت بھی غائب۔ دوسرے نبوت، تو حضور نبوت بھی غائب۔ آپ کہیں کیا مطلب؟ نبی حضور والا اپنے دور میں صدر اسلام میں نبی تھے، نبی ہے ذات کا نام، نبوت ہے صفت کا نام۔ عزیزان گرامی، آپ گلاب دیکھتے ہیں، خوشبو نہیں دیکھتے، توجہ چاہوں گا، خوشبو صفت ہے، تو ہم نے نبی کو دیکھا، نبوت کو نہیں دیکھا، وہ صفت ہے، تو نبوت بھی غائب، اور اب تو نبی بھی غائب، اب تو نبی بھی غائب۔ 5ویں امامت، تو امامت بھی غائب، اور آج امام بھی غائب، اور قیامت تو غائب ہے ہی، اور قیامت ہی یہ ہے کہ قیامت غائب۔ عزیزان گرامی، اگر اللہ نے ذرا جہنم کا ڈھکن کھول کے دکھا دیا ہوتا کہ یہ ہے بے نمازی، یہ ہے بے روزے دار، یہ ہے خمس نہ دینے والے، یہ ہے جہاد سے بھاگنے والے، یہ ہے نبی کے دشمن، یہ ہے اہل بیت کے دشمن، یہ ہے غاصب، غاصبان حقوق آل محمد، یہ ہے ظلم کرنے والے، سب کو دکھا دیا ہوتا تو یہ جو قیامت سڑکوں پہ ٹہلتی پھرتی ہیں کوئی نظر نہ آتی، سارے مسائل حل ہو جاتے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ نبی پاک نے اعلان کیا اس کے بعد کہ دیکھو وہ پیغام میں لے کر آئے ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی لے کر نہیں آیا، کوئی لے کر نہیں آیا۔ پھر کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، جو میری اس امر میں مدد کرے گا میرا وصی ہوگا، میرا ولی ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔
عزیزان گرامی میں کہوں گا یا رسول اللہ پہلا دن ہے، اللہ کی وحدانیت کو پہنچا دیا کافی ہے، اپنی رسالت کو پہنچا دیا کافی ہے، آج 2 ہی پیغام کافی ہے۔ یہ تیسرے پیغام ولایت کو جو کہہ رہے ہیں کہ جو مدد کرے گا، میرا وسیع ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، وہ یہ ساری باتیں ایک دن کیوں پہنچا رہے ہیں؟ نبی نے آواز دیں گے نبی کہ میں ذہنوں کو جھنجھوڑ کے جگانا چاہتا ہوں کہ جیسے توحید کا پیغام پہنچانا واجب ہے اور بلا فصل توحید کے بعد نبوت کا پیغام پہنچانا واجب ہے، ویسے ہی بلا فصل ولایت کا پیغام بھی واجب ہے۔ تو جب پیغام بلا فصل نہیں ہے ولایت کا تو پھر علی کو بلا فصل، جب پیغام فصلی نہیں ہے، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو علی کو چوتھا نہیں مان سکتے، علی کو بھی بلا فصل ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ اور یہی نہیں حضور، جس وقت کے پیغمبر نے یہ کہا تو کفار نے نفسیاتی چٹکی لی جناب ابو طالب کی، کہا ابو طالب آج سے آپ اپنے بیٹے کے ماتحت ہو گئے، اب اس کی اطاعت کیجئے۔ تو اگر کہیں سے نعوذ باللہ کافر ہوتے تو کہتے محمد کا خدا ہے، مجھ سے کیا تعلق، ہم اور تم تو بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہا۔ کیا جناب ابو طالب نے کہا؟ جناب ابو طالب کہتے کہ مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا ولی رسول ہے، ولی خدا ہے۔ تو عزیزان گرامی ابو طالب تو وہ تھے کہ پہلے ہی دن توحید پہ ایمان، رسالت پہ ایمان اور ولایت پہ ایمان تھا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے اس رسول کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا، یعنی دین خدا پر گواہ، امت کے اعمال پر گواہ، شریعت خدا پر گواہ، اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء پر گواہ، انبیاء کی امتوں پر گواہ، عزیزان گرامی، اور نبی سب کے گواہ۔ کل یہیں پہ بات چھوڑی تھی میں نے، نبی سب کے گواہ، اور نبی کا گواہ علی ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حضور، لوگ بگڑ سکتے ہیں، آج تو ایک فیشن چلا قرآن میں کہاں لکھا ہے، یعنی کل تک ہم دشمنوں کو جواب دیتے تھے کہ بھائی قرآن میں سب کچھ ہے، کہ علی کا نام قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ کہتے تھے، مخالف کہتے نہیں کہتے تھے۔ حضور علی کا نام قرآن میں ہے، مگر اللہ نے ایسے لیا ہے کہ تمہاری بد نظر نہ لگنے پائے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے اب بعض ہمارے نوجوان متاثر ہو کے کہتے ہیں داڑھی قرآن میں کہاں ہے، پردہ قرآن میں کہاں ہے۔ حضور کوئی کام نبی کا قرآن کے خلاف ہوگا؟ حضور یہ پردے کا حکم نبی نے دیا قرآن کی روشنی میں، یا تو یہ طے کر دو کہ نبی نے قرآن کے خلاف دیا ہے، ائمہ نے قرآن کے خلاف کیا ہے، ہمت ہے تو کہہ کے دکھاؤ۔ اور اگر یہ جانتے ہو کہ نبی کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں، اہل بیت کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں، تو یاد رکھیے چاہے آپ دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں، داڑھی کا حکم بھی قرآن میں ہے، پردے کا حکم بھی قرآن میں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ شاہد بنا کے بھیجا ہے اللہ نے، شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ ہیں۔ عزیزان محترم، اور سورہ رات کی آخری آیت ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر یہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر تم رسول نہیں ہو، تو کہہ دو ان سے کیا، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہہ دو کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، جس کے پاس علم کتاب ہے، حضور نام نہیں لیا مگر علم کتاب کہا ہے۔ حضور علم کتاب غیرہ کو نہیں ملا کرتا ہے، اور جس کے پاس علم کتاب ہے اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی کہ جو سن کے اسلام لاتے ہیں، وہ جب علی کی کنیز فضہ ان کو کسی مسئلے پر ٹوکتی ہے تو جواب میں کہتے ہیں مجھ سے بہتر تو علی کے گھر کی کنیزیں ہیں، انہیں زیادہ قرآن آتا ہے،
تو میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر کہ جب اقرار ہے تو کیوں خلافت مآب بن کے بیٹھے ہیں؟ تو عزیزان گرامی خود اقرار ہے اس بات کا، اور جو ہے واقعی تو ممبر سے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا چاہو اس سے قبل کہ میں دنیا میں نہ رہوں۔ توجہ چاہتا ہوں تو حضور علی کے پاس ہے علم کتاب، حضور ایک ہے علم کتاب، ایک ہے علم من الکتاب۔ جناب سلیمان کے وزیر تھے جناب عاصم نے برقیہ، جناب سلیمان کو جب اطلاع دیا حدود نے کہ بلقیس جو ہے بڑی حکومت کی مالک ہے اور وہ غیر خدا کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ، اور تو جناب سلیمان نے کہا اچھا اس کے دعوت بھیجی جائے۔ دعوت بھیجی جناب سلیمان نے، بلقیس ملاقات کرنے کے لیے نکلی، اور جب نکلی جناب سلیمان سے ملاقات کے لیے 30 دن کا فاصلہ تھا، 30 دن کا سفر تھا۔ جناب سلیمان نے دربار کو لگایا، دربار کو لگانے کے بعد کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ بلقیس کے استقبال کے لیے اس کا تخت یہاں ہونا چاہیے، اسی کا تخت یہاں ہونا چاہیے تاکہ یہ زندہ معجزہ ہو، خود سمجھ لے۔ تو عزیزان گرامی جناب سلیمان نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو جلدی سے جلدی یہاں پہنچا دے؟ ایک جن کھڑا ہوا اور جن نے کہا اے نبی وقت، اے سلیمان میں لے کے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا آپ دربار برخاست نہیں کرنے پائیں گے، تخت آ جائے گا۔ جناب سلیمان نے، میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں سلیمان اس کی پیشکش کو قبول نہ کر لیں۔ جناب سلیمان نے کہا نہیں، اس سے جلدی چاہیے، اس سے جلدی چاہیے۔ فوراً ہی جناب عاصم نے برقیہ کھڑے ہو گئے جو کہ جناب سلیمان کے وزیر بھی تھے۔ حضور دیکھا آپ نے، پاور یا نبی کے پاس ہوتی ہے یا وزیر کے پاس ہوتی ہے؟ جانشین ہے جناب سلیمان کی۔ سلیمان چھوٹے پیغمبر ہیں تو ان کے جانشین کو بھی اتنی طاقت ہے کہ علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا۔ کہا اے نبی اللہ میں لے کے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا آنکھ بند کر کے کھول لیجئے، تخت حاضر ہو جائے گا۔ حضور قرآن کی بات ہے، تاریخ کی بات نہیں کہ کوئی جھٹلا سکے۔ تو جناب سلیمان نے آنکھیں بند کر کے کھولا، تخت بلقیس موجود تھا۔ میں کہوں گا اے حضرت سلیمان آپ نے انسانوں پر بڑا احسان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اگر آپ نے جن کی پیشکش کو قبول کر لیا ہوتا تو قوم جن کہہ دیتی کہ ایک معاملے میں تو ہم انسان سے بڑھ گئے کہ انسانوں کی مدد ہم نے کی۔ سلیمان نے جن کی مدد کو رد کرنے کے بعد اور عاصم نے برقیہ کی مدد لے کے بتایا کہ انسان ہر حال میں یعنی جنوں سے افضل ہے اور ساری مخلوقات سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی تو تھوڑا علم تھا، مگر 30 دن کا سفر چشمے زدن میں جناب عاصم نے برقیہ نے طے کر دیا۔ حضور وہ ان کے پاس علم من الکتاب تھا، تھوڑا سا علم تھا، مگر جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو تو اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ کبھی سورج پلٹ کے آتا ہے، کبھی پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کبھی خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو جاتی ہے، کبھی ستارہ دروازے پہ آنے کے بعد سجدہ کر کے ان کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ جس وقت کے مولا نے یہ اعلان کیا ہے منبر سے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو مجمع میں عجب سناٹا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ یا علی اس وقت بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ حضور دیکھیں آپ، مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا کیمسٹری کا فلاں مسئلہ کیسا ہے، تو سب لوگ ہنسیں گے کہ بیچارے سے مولانا سے پوچھنا ہے تو فقہ کی بات کو پوچھو، قرآن کی بات کو پوچھو، یہ بیچارہ کہاں اور کیمسٹری کہاں، یہ بیچارہ کہاں اور فزکس کہاں، ان سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ لیکن حضور جب سوال کرنے والے نے سوال کیا، کسی نے کوئی نہیں ٹوکا، جانتے تھے سب لوگ کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کا اہل ہے۔ تو کہا جبرائیل کہاں ہے؟ مولا مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا،
दाहिनी देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, फिर मुस्कुरा के कहा अंदर जिब्राइल, अंदर जिब्राइल, तू ही तो जिब्राइल है। कहा कैसे पहचाना? कहा मैंने आसमान की बुलंदियों तक देखा कि किसी जगह तेरा पता नहीं था। मैंने जमीन पे निगाह डाली तो जमीन की हदों तक कहीं सुरैया यानी तहतुस्सरा तक तेरा पता नहीं था। मैंने आखिरी मशरिक तक देखा, कहीं पता नहीं। मगरिब तक देखा, कहीं पता नहीं। शिमाल तक देखा, कहीं पता नहीं। जुनूब की इंतहा तक देखा, कहीं पता नहीं। अब तेरे अलावा कौन जिब्राइल होगा? और जैसे ही ये मौला ने कहा, जिब्रील ने कहा सद्दक़्त या अली, अली आपने सच फरमाया। और ये कहकर जिब्रील ने परवास की और आसमान की बुलंदियां तय करते हुए गायब हो गए। मैं कहूंगा जिब्राइल जमीन से क्यों नहीं गए? दाएं क्यों नहीं गए? बाएं क्यों नहीं गए? कहा कि अगर जमीन से जाता, दाएं जाता, बाएं जाता, आगे जाता, पीछे जाता, तो जमीन पे जादूगरों का जादू चलता है। अली की मार्फत के दुश्मन कह देते कि ये जादू है, हकीकत नहीं है। मैं आसमान की तरफ परवाज करके बता रहा हूं कि जादू का ठिकाना आसमान पे नहीं है, सिर्फ विलायत के इख्तियार में आसमान है। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई खिज़र रह बन के आए तो जाने, कोई खिज़र रह बन के आए तो जाने, हमारी भी मंजिल बताए तो जाने। कोई खिज़र रह बन के आए तो जाने, हमारी भी मंजिल बताए तो जाने। कोई चांद तक जाके आ जाने वाला, कोई चांद तक जाके आ जाने वाला, सितारा जमीन पर बुलाए तो जाने। अज़ीज़ाने गिरामी, हम तो उनके मानने वाले हैं कि जिन्होंने कितनी शक्ति उठाई हो मगर किसी के दर पे जाके हाथ नहीं फैलाया। और खास तौर पर हुकूमतें आती रही, जाती रही, जुल्म बढ़ते रहे, हालात बिगड़ते रहे, लेकिन कोई भी झूठी से झूठी तारीख नहीं बता सकती है कि अहले बैत के आइम्मे ताहिरीन की किसी भी शख्सियत ने जाकर किसी दरबार में कोई मसला पूछा हो। कोई पूछा होगा हमें ये नहीं आता है। हुकूमतें तो आई हैं मगर ये हुकूमत के पास पूछने नहीं गए हैं। हुकूमतों ने आके बताया कि कब्जा तख्त पे कर लेना ये आदमी की बदफितरती है, लेकिन इल्म के जरिए हुकूमत को बुलाना ये विलायत खुदा की शान है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, कहीं भी अहले बैत गए नहीं कि हमें ये बता दीजिए, हमसे ये नहीं आता है, बल्कि जो भी आया इल्म की भीख दे दी, दुश्मन आया भीख दे दी, दोस्त आया भीख दे दी। इस दर से कोई खाली नहीं गया है। फरज़ ने क्या अच्छा कहा है, वाकई फरज़ ने कहा कि ये खानदान तो वो है अहले बैत नबी, आपका खानदान तो वो है कि अगर कलमे में ला नहीं आया होता, लायनी नहीं, अगर कलमे में ला नहीं आया होता तो कभी आपकी जबान पर ला नहीं आता। ये है शान अहले बैत। और खुदा की कसम, खुदा की कसम, आज की मजालिस जो हैं उस अजीम सूरमा की कुर्बानियों की याद दिला रही हैं कि वो हुसैन के जिसने आबरू इंसानियत रख ली, वो हुसैन के जिसने सदाकत का बोलबाला कर दिया, वो हुसैन जिसने परचम हक़ व क़यामत के तक के लिए बुलंद कर दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज 3 मुहर्रम ख़त्म हो गई। 3 मुहर्रम ये वो तारीख है, 2 तारीख को हुसैन का काफिला वारिद करबला हुआ है और 3 तारीख को पिसर साहब के लश्कर ने दुखूल किया है करबला के अंदर। और जैसे आया है तो जनाबे इमाम हुसैन के हुक्म से ख़याम दरिया के किनारे पर बर्पा किए गए थे। पिसर साद आया, उसने आने के बाद भेजा अपने एलचियों को कि जाओ कहो हुसैन से कि ख़याम को दरिया के किनारे से हटा लिया जाए। जनाबे अली अकबर ने खबर दी जनाब अब्बास को कि चचा जान, दुश्मन का लश्कर आकर ये मुतालबा कर रहा है। जनाब अब्बास ने तलवार नियाम में ली, बिफरता हुआ अली का शेर आगे बढ़ा, कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि ख़याम को दरिया के किनारे से हटा लिया जाए। जनाब अब्बास ने कहर आलूद निगाह डाली, सारे लश्कर को निगाह पर लिया और आवाज़ देते जनाब अब्बास, किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो अब्बास इब्ने अली से ख़याम हुसैनी को दरिया के किनारे से हटाने के लिए कही? खून की नदियां बह जाएंगी मगर अब्बास ख़याम नहीं हटाएगा।
جناب عباس کی یہ گرجدار آواز خیمے تک پہنچی. امام حسین نے سنی, جناب زینب کے خیمے میں آئے. جناب زینب سے کہا سن رہی ہو بہن؟ زینب سن رہی ہو؟ کہا ہاں مولا میں سن رہی ہوں. میں تو شکر خدا ادا کر رہی ہوں کہ آپ کو اللہ نے عباس جیسا بھائی دیا ہے. مجھے کیا ڈر ہے, مجھے کیا گھبراہٹ ہے, مجھے تو خوشی ہے کہ آج عباس اپنا وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کے لیے میرے بابا نے انہیں مانگا تھا اللہ سے. لیکن یہ سننا تھا. امام حسین نے سر جھکایا, رونے لگے. کہا بھیا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, اس موقع پر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بہن یہ موقع جنگ اور طاقت دکھانے کا نہیں ہے, خیام ہٹانے کا موقع ہے. مشیت الہی یہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ خیام کو دریا کے کنارے سے ہٹا لیا جائے. اللہ اللہ. تو جناب زینب نے کہا بھیا اگر ایسا ہے تو عباس تو آپ کے مطیع ہیں, فرما بردار ہیں, جائیے اور عباس کو بلا لیجیے. فقرہ نہ سنا جائے گا. جناب مولا کا کیا فقرہ ہے. تاریخ نے لکھا, خدا کی قسم دل پھٹ جاتا ہے جب یہ فقرہ ہم پڑھتے ہیں. جناب زینب سے امام حسین کہتے ہیں کہ زینب مدینے سے لے کے آج تک میں عباس کی شجاعت پر پہرے بٹھاتا چلا آیا. زینب اب مجھے شرم آتی ہے کہ جا کے عباس کو میں روکوں. کہا پھر بھیا کیا چاہتے ہیں؟ کہا زینب یہ کام آج آپ کو کرنا ہوگا. جناب زینب نے جناب فضہ کو بلایا. فضہ جاؤ میرے بھیا عباس کو بلا لاؤ. فضہ پہنچی. شہزادے ہاتھ جوڑ کے کہا اے غازی شہزادے. جیسے جناب عباس نے دیکھا کہا کیا بات ہے فضہ, کیا مولا حسین نے بلایا ہے؟ کیا مولا حسین نے بلایا ہے؟ کہا نہیں اس وقت مولا حسین نے نہیں بلایا ہے, اس وقت شہزادی زینب نے بلایا. جناب عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا اور جناب علی اکبر کو بلایا. زمین پہ خط کھینچا. کہا بیٹا تمہیں یہیں رہنا ہے. اور دشمن کی فوج سے کہا خبردار اگر کوئی اس خط کے ادھر آ گیا تو خون کے دریا بہ جائیں گے. اللہ اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عباس کس عزم کس حوصلے کے ساتھ علی اکبر کو معین کر کے آئے تھے. خیمے میں آئے, عجب منظر دیکھا. امام حسین اور جناب زینب کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی جناب عباس نے منظر دیکھا دل کو پکڑ لیا. سمجھ گئے کہ اب مولا حکم دینے والے ہیں کہ خیام کو ہٹا لیا جائے. لیکن ابھی کچھ نہیں کہا. جناب زینب کی خدمت میں آ کے سلام کہا بی بی شہزادی کیا حکم ہے؟ سنا ہے آپ نے یاد کیا ہے. کہا ہاں میرے بھیا میں نے تمہیں یاد کیا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہا قریب بلایا جناب زینب نے. عباس کے مزاج کو پہچانتی تھی زینب. قریب بلایا, پشت پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کے بعد زینب رونے لگی. جناب زینب رونے لگی. کہا مرحبا بھیا مرحبا, خدا تمہیں سلامت رکھے. امام بھی رو رہے ہیں, زینب بھی رو رہی ہے, دونوں رو رہے ہیں. عزادارو عجیب و غریب منظر ہے. ہائے ہائے. جناب زینب نے اس کے بعد کہا کہ بھیا عباس اللہ تمہارے حوصلے کو سلامت رکھے, لیکن مشیت الہی یہ ہے کہ خیام کو ہٹا لیا جائے. تاریخ نے جو نقل کیا ہے اس کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی جناب عباس نے شہزادی کا یہ جملہ سنا پورا جسم کانپنے لگا. وہ عباس کہ جس کی آواز پہ دشمن کا لشکر کانپ رہا تھا, اب زینب کا پیغام سن کر عباس کانپ رہا ہے. تلوار چھوٹ گئی, چہرے کا رنگ زرد ہو گیا, ہونٹ پھڑپھڑانے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بی بی اگر مولا کا حکم ہے تو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. روتے ہوئے کہا کہ بی بی اگر مولا کا حکم ہے تو غلام حاضر ہے. اللہ اللہ. عباس آئے. علی اکبر انتظار کر رہے تھے کہ چچا آئے گا, حکم دے گا کہ دشمن پہ حملہ کر دیا جائے. تلوار لے کے علی اکبر تیار تھے, لیکن جیسے عباس کو دیکھا سر جھکائے آ رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. علی اکبر سمجھ گئے کہ ماجرا کچھ اور ہے. دوڑ کے آئے, چچا کیا خبر ہے؟
چچے کا خبر ہے، اب کیسے کہیں، عباس کیسے کہیں؟ جانتے ہیں کہ علی اکبر نوجوان ہے، جب مجھے تکلیف ہوئی ہے تو علی اکبر کو کتنی تکلیف ہوگی۔ سینے سے لگا لیا، پیشانی کو چوما۔ علی اکبر، امامت کا حکم یہ ہے کہ خیمہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو ہائے ہائے، خیام ہٹا لیے گئے۔ یہ خیام نہیں ہٹائے گئے تھے بلکہ جناب عباس کے جذبات کو قتل کیا گیا تھا۔ ہائے ہائے، لیکن حکم امام تھا، مشیت الہی تھی، عباس کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں آیا۔ تاریخیں بدلتی رہیں، حالات گزرتے رہے، شب عاشور آ گئی، روز عاشور پیغام جنگ لے کر آیا۔ بس عزادارو، چند فکر و رات کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، کربلا میں کیسے کیسے لوگ آئے تھے، لیکن میں پرانے صحابہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ وہ صحابی کہ جس کی شادی کو 16 روز ہوئے۔ کون صحابی؟ وہب قلبی کے جن کا مذہب عیسائی تھا، اور راستے میں جب حسین کی عبادت کو دیکھا، حسین کے تقوی کو دیکھا، حسین کے کردار کو دیکھا، تو وہب قلبی کی ماں نے جن کا نام قمر تھا، کہا بیٹا اس انسان کی عبادات سے اور انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ نبی ہے یا نبی کا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے، جب کہا اور ملاقات ہوئی اور امام حسین کی پوری تعریف سنی اور تعارف ہوا، تو وہب کی ماں نے کہا آؤ بیٹا آؤ، حسین کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ نو بیاہتا دلہن بھی ہے، وہب قلبی بھی ہیں، وہب قلبی کی ماں بھی ہیں۔ ہر ماں کو تمنا ہوتی ہے کہ بیٹے کی شادی ہوئی ہے، نسل آگے بڑھے گی، لیکن ہائے ہائے کربلا کی مائیں، کربلا کی مائیں۔ جناب وہب کی ماں نے کہا کہ بازار شہادت گرم ہے، اس سے قبل کہ اونو محمد شہید ہوں، اس سے قبل کہ قاسم شہید ہوں، اس سے قبل کہ علی اکبر شہید ہوں، اس سے قبل کہ عباس شہید ہوں، میرے لال وہب جاؤ اور حسین سے اذن جہاد لو۔ وہب آئے۔ جب وہب آئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہب کی زوجہ نے کہا کہ آپ مرنے کو جا رہے ہیں؟ مرنے کو جانے کا؟ ہاں۔ کہا میں مرنے نہیں جانے دوں گی، ابھی تو میری تازہ شادی ہوئی ہے۔ جناب وہب کی ماں نے کہا بیٹا بیوی کی بات کو نہ سننا کہ امام کی نصرت کا معاملہ ہے، امام کی نصرت کا معاملہ ہے۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں، مگر ایک شرط سے شوہر کو اجازت دوں گی۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا امام حسین کے سامنے جا کے بیان کروں گی۔ وہب اپنی زوجہ کو لے کر آئے، ماں بھی ساتھ میں ہیں۔ کہا مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے، لیکن اس سے پہلے میری بیوی کی کچھ شرائط ہیں۔ کہا کیا شرط ہے؟ مومنہ آگے بڑھی۔ کہا مولا وہب وعدہ کریں آپ کے سامنے کہ جنت میں تنہا نہیں جائیں گے بلکہ مجھے بھی لے کر جائیں گے۔ کتنی مومنہ تھی عزادارو، سہاگ اجڑ رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن یہ فکر ہے کہ جنت مل جائے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد کہا مولا دوسری میری گزارش ہے کہ شہادت کے بعد ہمارا کوئی والی و وارث نہیں ہے، لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنے اہل حرم میں ہم کو رکھ لیں، ان کے ساتھ رکھ لیں۔ جناب امام حسین نے کہا تیری یہ درخواست بھی منظور ہے، مگر یہ بتا کہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ کہا مولا ہمارا کوئی نہیں ہے، یہ اہل حرم ہیں، دنیا آپ کا احترام کرتی ہے، آپ کے پردے کا احترام کرتی ہے، آپ کے گھر کا احترام کرتی ہے، لہذا آپ کے احترام کے صدقے میں ہم بھی باقی رہ جائیں گے۔ جیسے یہ جملہ سنا حسین ہچکیاں لے لے کر رونے لگے، حسین ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ حسین نے کہا اے زن مومنہ تو نہیں جانتے عصر عاشور کے بعد کیا ہوگا۔ بہرحال وہ میدان میں آئے، عزادارو جنگ کی ایک وہ مرحلہ آیا کہ داہنا بازو کٹا وہب کا، بایاں بازو کٹا وہب کا، سر پر گرز لگا اور وہب زمین پہ آ گئے۔ ماں در خیمہ پر کھڑی ہوئی جنگ دیکھ رہی ہے اور دعا کر رہی ہے مالک یا تو فاتح بنا دینا یا حسین پر شہید کر دینا۔ اللہ اللہ۔ جیسے بیٹا گرا زمین پر، وہب کی ماں نے کہا اے فاطمہ زہرا آپ کی خدمت میں سرخ روح ہو گئی، میرا بیٹا آپ کے لال پہ قربان ہو گیا۔ عزاداروں نہیں سنا جائے گا۔ وہب کا سر قلم کیا، دشمن نے دیکھا ماں سامنے کھڑی ہے، سر کو ماں کی طرف پھینکا، ماں نے سر کو اٹھایا،
بوسہ دیا، پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد کہا اے دشمنوں، جو مال راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، عزاداروں واپس کر دیا۔ میں کہوں گا مومنہ، ابھی عصر عاشور نہیں آیا ہے کہ وہب کا لاشا پامال ہو، جب عصر عاشور آئے گا حسین کا لاشا ہوگا پامال سمعتا ہو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون